پاکستان کا 17% علاقہ سیلاب کی نظر، 3 کروڑ 30 لاکھ آبادی متاثر۔ وزارت ماحولیاتی تبدیلی کے عدد و شمار، 10 ارب ڈالرز کے نقصانات کا تخمینہ پیش، 247 پل تباہ اور 5 کلومیٹر سے زائد سڑکیں برباد۔ سندھ کا 90% حصہ، 45% فصلیں زیر آب، رپورٹ جاری۔ سیلاب سے مزید 27 افراد کی اموات، مجموعی تعداد 1191 تک جا پہنچی۔ وڈسا کو 10 لاکھ روپے دینے کا اعلان، مالی نقصانات پر متاثرین کے لیے 5 لاکھ روپے مختص۔ مریم اورنگزیب کی پریس کانفرنس۔ متحدہ عرب امارات سے امدادی سامان کراچی پہنچ گیا، صوبائی وزیر سعید غنی کا کونسل جنرل سے اظہار تشکر، خوراک، ادویات اور خیمے شامل۔ استنبول سے مزید امدادی سامان کراچی پہنچ گیا، 2 طیاروں پر خیمے اور خوراک کی کھیپ شامل۔ ترکی کی امدادی طیاروں کی تعداد 9 ہو گئی۔ امدادی سامان کی ترسیل کے لیے مال بردار ٹرین چلانے کا فیصلہ، پانی والے اضلاع میں ٹرین کی رفتار دھیمی رکھنے کی ہدایت۔ سندھ میں سیلاب سے متاثر اضلاع میں 1900 ریلیف کیمپس قائم، 5 لاکھ سے زائد متاثرین کو منتقل کر دیا گیا۔ کھانا، پانی، ادویات اور دیگر سہولیات مہیا کر دی گئیں۔ صوبائی وزیر شرجیل میمن نے عدد و شمار پیش کر دیے۔ ہمیں خیمے بھی نہیں دیے، خواتین آسمان تلے بیٹھی ہیں۔ آغا سراج درانی کو شکارپور کے متاثرین نے گھیر لیا، خالی ہاتھ آنے پر احتجاج۔ صبح ادھر 10 بجے پہنچے ہیں، ابھی اسکول میں داخلہ کریے، ادھر اسکول کے دروازہ تالا توڑ کے ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابھی وہ جگہ بھی نہیں دے رہے تھے ہمارے کو، کوئی کمرہ نہیں دے رہے تھے، سارے بچے ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابھی ہم مطالبہ کرتے ہیں سندھ گورنمنٹ سے، جس کا یہ کام ہے، جو اداروں میں جو ہمارا ٹیکس ہمارے فنڈ سے جن کی تنخواہیں چل رہی ہے، تو آخر یہ منسٹر وغیرہ کہاں سوئے میں؟ اگر سارے کام ہم کو آپس میں مل کے کرنے تو آخر ان کی کون سی ذمہ داری ہے؟ سیلاب متاثرین کی بڑی تعداد میں کراچی آمد جاری، سرجانی کے سرکاری کالج میں پڑھاؤ، FRDP NGO کی جانب سے کھانا پہنچایا گیا۔ یہ سینے تک کے ہمارے گھر پہ پانی آیا ہوا ہے، مولا ہمارا پورا ڈوب گیا۔ ہم متاثرین والے ہیں، ہم غریب مدد کی آپ کی امید رکھتے ہیں کراچی والوں سے۔ پاکستان گورنمنٹ ہماری مدد کرے، اس سے اور کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے متاثرین سے مارے ہوئے ہیں۔ مراد میمن گوٹ میں سیلاب متاثرین کا کیمپ قائم، صوبائی وزیر شہلہ رضا داد رسی کے لیے پہنچ گئیں، ڈپٹی کمشنر کورنگی محمد علی زیدی ہمراہ تھے۔ علاقہ ہے وہاں سے آئے تھے اور کھلے آسمان تلے موجود تھے، اور انہوں نے یہاں پر ان کے لیے خیمہ بستی کا انتظام کیا ہے۔ 1200 افراد خاندانوں کی اب تک رجسٹریشن ہمارے پاس ہو چکی ہے۔ ان خاندانوں کو ہم راشن پہنچانے کا اہتمام کر رہے ہیں، ان کو کوئی نہ کوئی ریلیف دینے کا بندوبست کر رہے ہیں، اور اسی طرح خیمہ بستیاں جو ہے بنانے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ اب ظاہر ہے خیمہ بستی بنتی ہے، اس کی اپنی ایک ضروریات ہوتی ہیں، کھانے پینے کا معاملہ ہے۔ بہرحال ان سب چیزوں پر یہ دیکھ بھال کر کے لوگوں کو سہولتیں پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہمارا یہی خیال ہے کہ یہ ہم ان کی مہمان نوازی کریں۔ یہ ہمارے مہمان ہیں، ایک مشکل میں ہیں، پریشانی میں ہیں، تو ہم ان کا خیال رکھیں۔ گھڑاب میں سیلاب متاثرین کی خیمہ بستی آباد، امیر جماعت اسلامی کراچی کی آمد، حافظ نعیم نے الخدمت کے تحت سہولیات کا جائزہ لیا۔ آج کے دن نکلنا اور ان ایام کے اندر نکلنا، غریبوں کی مدد کرنا، در حقیقت یہ دین خدا کی مدد کرنا ہے اور خدا کی راہ میں جہاد کرنا ہے۔ کراچی میں مجلس سے وحدت المسلمین کا امدادی کیمپ قائم، شہریوں نے احتیاط کا ڈھیر لگا دیا، علماء کی کار خیر بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی تاکید۔
ایڈمنسٹریٹر کے ماڑی فیض محمد شیخ ریلیف کیمپ کا دورہ، متاثرین کے لیے سہولیات کا جائزہ لیا۔ میونسپل کمشنر اسلم قاضی اور لال بادشاہ خان ہمراہ تھے۔ ضلع وسطی میں سیلاب زدگان کے لیے امدادی کیمپس قائم، ڈپٹی کمشنر طہا سلیم کی ہدایت پر ضلع انتظامیہ متحرک۔ ڈی جی رینجر سندھ کا دادو کا دورہ، گورنمنٹ ہائی اسکول اینڈ کالج جھڈو میں ریلیف کیمپ کا معائنہ، سیکٹر کمانڈرز نے امدادی کاموں پر آگاہی دی۔ وزیر اعظم کا سیلاب زدہ علاقہ طلبہ کے لیے اماراتی پیکج کی تیاری کا حکم، وزارت تعلیم اور ہائر ایجوکیشن سے مل کر کام شروع کر دیا، اعلان جلد متوقع۔ ملک میں مہنگائی کا 47 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا، 1975 کے بعد شرح 27.3% پر جا پہنچی۔ اگست میں دال، سبزیاں، کوکنگ آئل اور بجلی پر ہوش ربع اضافہ ہوا، ادارہ شماریات کی رپورٹ۔ پیٹرول مزید مہنگا ہونے پر عوام کی چیخیں بلند، آفت زدہ ملک کی عوام کا پیٹرولیم پر اضافہ واپس لینے کا مطالبہ۔ پیٹرول کی قیمت 2 روپے 7 پیسے بڑھا دی گئی، نئی قیمت 235 روپے 98 پیسے مقرر۔ جانے والوں نے ہمارے لیے ایک گڑھا کھود دیا تھا، تاکہ جسے کہتے ہیں کہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، اور اس پاکستان کی بدترین کرپٹ اور نااہل انکمپٹنٹ حکومت نے اپنے 3.5 پونے 4 سالوں میں اس ملک کے اندر ایک تھیلے کی بھی رتی برابر بھی عام آدمی کو اس کی زندگی میں بہتری لانے کی کوشش نہیں کی۔ عمران نیازی کو مشورہ دیا کہ آپ فوراً تیل کی قیمتیں کم کریں، اس کو یہ بات چونکہ اس کا دماغ تو ہے نہیں، سوچنا بات ہے، یہ تو اللہ کی دیں، اس نے فوراً پیغام بھیجا، پیغام رساں کے ذریعے اس وقت کے وزیر خزانہ کہ بھی ہمیں قیمتیں کم کر دینی چاہیے۔ پیٹرول پر اضافہ مجبوری، ساری رات سوچا، شہباز شریف کی وضاحت، کہتے ہیں عمران خان کے پاس دماغ نہیں، جاتے جاتے پیٹرول کی قیمتیں کم کر دیں، ہمارے لیے گڑھا کھودا تھا، وزیر اعظم کا ارکان اسمبلی سے خطاب۔ الیکٹرک بلز میں فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کی چھوٹ دینے کا فیصلہ، 300 یونٹس تک استعمال کرنے والوں کو چارجز نہیں دینے پڑیں گے، وزیر اعظم کا اعلان۔ نااہل کرنے کے لیے بند کمرے میں سازش، 4 لوگ شامل، عمران خان نے نیا پینڈورا باکس کھول دیا، 4 افراد کے نام ٹیپ ریکارڈ کرا دیے، سرگودا میں جلسے سے خطاب، توشہ خانہ کیس کی کھلی سماعت کا مطالبہ۔ آپ 3.25 سال کہتے ہیں کہ چور ڈاکو، کس منہ سے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم پیدا اس دن ہوئے کہ جس دن شاید دنیا میں سب کوئی جھوٹ ہی بولتے تھے، اور میں آپ کو آج کہتا ہوں کہ اس سے بڑا جھوٹا، مکار اور فریبی اور دوگلا اور پاکستان دشمن شخص شاید کبھی اپنے دنیا میں پیدا ہوا۔ بالکل جھوٹا گولہ باری، عمران نیازی کے پاس دماغ نہیں، لگتا ہے پیدا ہی اس دن ہوا جس دن سب جھوٹ بول رہے تھے، وزیر اعظم کا خطاب۔ عمران خان کی عبوری ضمانت میں 12 ستمبر تک توسیع، چیئرمین تحریک انصاف کی انسداد دہشت گردی عدالت میں پیشی، پولیس کو نوٹس جاری۔ ستمبر اکتوبر میں سیاسی بھونچال کی پیش گوئی، شیخ رشید کہتے ہیں شہباز شریف خود نواز شریف کے راستے کی رکاوٹ بنیں گے، پی ڈی ایم ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگی۔ ملیر کا ساؤتھ ایریا گندگی اور کچرے کے ڈھیر میں تبدیل، مکینوں کی زندگی اجیرن ہو گئی، شہری تعفن زدہ فضا میں جینے پر مجبور۔ کراچی کے شہری کا مزاحمت پر قتل، ناصر کالونی میں موٹر سائیکل سوار ملزمان کی واردات، محمد صالح سے موبائل چھیننے کی کوشش کی گئی۔ کلفٹن میں چوریاں کرنے والے گروہ کا کارندہ گرفتار، ملزم گھروں میں کود کر بیٹریاں چوری کرنے میں ملوث، موٹر سائیکل چوری کی بھی متعدد وارداتوں کا اعتراف۔
first person I ever shown this place to. Why am I so special? Because soon will be Christopher. Christopher, we need... और हॉलीवुड की हॉरर मूवी ब्लड एंड हनी का फाइनल ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म जल्द सिनेमा घरों की जीनत बनने वाली है।